اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیرسا آبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کے تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سچیت رہنا چاہیے۔ اسی ارریا کی سرزمین پر مجھے لوگوں نے بتایا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیسا اجتماع ہو رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، اس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کبھی توحید پر بات نہیں ہوگی، کبھی عقیدے پر بات نہیں ہوگی، کبھی شرک کو شرک نہیں کہا جائے گا، کبھی بدعت کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی۔ نماز پڑھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو۔ میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، کڑوی بات کوئی نہیں بتائی جائے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسلام صرف میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں کڑوے پیالے بھی آپ کو پینے پڑیں گے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم اخلاق کو اچھا کر لو، تم نماز کو پڑھ لو۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے تم شرک مت کرو، تم بدعت مت کرو، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دو، تم نبی کا درجہ کسی اور کو نہ دو۔ اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیرسا آبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کے تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سچیت رہنا چاہیے۔ نبیوں نے یہی کام کیا ہے۔ اپنے بچوں کو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کا پاٹ پڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے۔ اے سیمانچل کے مسلمانوں، تم نے اگر اپنے بچوں کی چنتا نہیں کی، ان کو توحید کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو قرآن و حدیث کا پاٹ نہیں پڑھایا، ان کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے، ان کو کوئی اپنے رنگ میں رنگ دے گا، کوئی اپنی وچار دھارا میں لپیٹ لے گا، کوئی اپنے مسلک اور عقیدے میں لپیٹ لے گا۔ اپنے بچوں کا ایمان بچا کے چلو، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے چلو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نماز سکھاتے ہوئے چلو۔ کئی جگہوں پر میں گیا، پورا گاؤں اہل حدیث کا ہے، بچہ مجھ سے مصافحہ کرنے آیا، بچے نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون سا گاؤں ہے؟ لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ پورا گاؤں اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، شیرسا آبادی گاؤں ہے۔ میں نے کہا بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس کے باپ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں 2 ہاتھ سے مصافحہ کا رواج ہے، وہیں یہ بچہ بھی رہتا ہے، اس لیے وہیں سے وہ چیز سیکھ کر کے آیا ہے۔ آپ کے بچے، آپ ان کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے سماج میں جو پرچلت ہے، جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، بچے اسی سے سیکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی،
اگر آپ کے سماج میں لڑکیاں پردہ نہیں کریں گی، اگر آپ کے سماج میں لڑکی نقاب میں نہیں نکلے گی، تو آپ کی بیٹی بھی جب جوان ہوگی وہ گھر سے بغیر نقاب کے نکلے گی، اس کو بتانا نہیں پڑے گا سماج میں جو چل رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی اسی سے پربھاوت ہو جائے گی، اسی سے متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سماج میں کیا چل رہا ہے یہ مت دیکھو، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے۔ آپ کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میں اتنی زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا کھیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زمین کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، کھیتوں کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو زمین و جائیداد کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں۔ آؤ، اللہ کا ایک نبی بھی انتقال کرنے والا ہے، اس نبی کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آ گیا، اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، ان کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، انتم سمے ہے، مرتیو کا سمے ہے، موت کا ٹائم ہے۔ اپنے 12 بیٹوں سے جو چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، حضرت یعقوب کیا پوچھتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے میرے بچوں میرے کھیت کا کیا کرو گے، میرے گھر کا کیا کرو گے، میری جائیداد کا کیا کرو گے، پوچھتے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے، کس سے دعا کرو گے، کس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکو گے۔ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، 12 کے 12 بیٹے کہتے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بتایا اپنے بچے کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ کبھی بتایا اپنے بچوں کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ نہیں بتایا میرے پیارے ساتھی۔ یہ اولاد آپ کے گلے کا ہار بن جائے گی میرے بھائیوں، یہ اولاد آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے شیر سابادی سماج سے تعلق رکھنے والے مسلمان، اے سیمانچل کی دھرتی پہ رہنے والے مسلمان، تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ہر طرف مسلمان تھے، جہاں ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے تھے، ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ تھے، ایسے ماحول اور سماج میں تو پیدا ہوا تھا۔ تیرے سماج میں ہر سال سینکڑوں جلسے ہوا کرتے تھے، پورے بھارت کے مولانا لوگ علماء تیری بستیوں میں آیا کرتے تھے، تو نے اپنے بچوں کو توحید کیوں نہیں بتائی؟ تیری بیٹی توحید سے دور کیوں، تیرا بچہ توحید سے دور کیوں؟ جانتے ہو توحید کیا ہے؟ آؤ توحید کی ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس کون تھے؟ نبی کے چچا کے بیٹے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی جب رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لا کے دے دیتے تھے۔ او لوگو تمہارے گاؤں میں علماء جاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو علماء سے ملاتے تک نہیں ہو۔ ارے گاؤں میں کوئی باہر سے عالم آ جائے، بچے کو لے کے پہنچو، بچے سے کہو بیٹا مولانا کو سلام کرو، مولانا سے مصافحہ کرو، اپنے بچوں کے دل میں علماء کا احترام بھی پیدا کرو۔ یہ ہم کو نبی نے سکھایا، یہ صحابہ نے سکھایا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا یہ پانی کون لایا؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ پانی عبداللہ بن عباس لے کے آیا۔ رات کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم علمہ القرآن
برہان، اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، اے اللہ تو اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے۔ نبی کی دعا تھی، رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور آج قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی ہر آیت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تفسیر آپ کو ملے گی، سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا، سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا تو عبداللہ بن عباس کا ملے گا۔ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا اسکالر کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نبی اکرم کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہیں، اور پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، اور 8 سال کے یا 10 سال کے بچے ہیں عبداللہ بن عباس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا غلام، اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بچے تو اللہ کے قانون کی رچھا کرنا، تو اللہ کے سنویدھان کی رچھا کرنا، تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا پیاری بات کہہ دی اللہ کے نبی۔ بھارت کا مسلمان اگر اپنی رچھا کرنا چاہتا ہے اللہ کے قانون کی رچھا کرے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ ہماری رچھا کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے حلال کو حلال جانے گا، جب تو اللہ کے حرام کو حرام جانے گا، اے میرے بچے اللہ تیری مدد کو ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا۔ اور اگلا جملہ سن لو، او بہار کے مسلمانوں بڑی چنتا میں پڑے ہو، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا۔ بہار والے یو پی والوں کے بارے پوچھتے ہیں آپ کے یہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ سن لو اللہ کے پیارے نبی 8 سال کے بچے کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ کاش کہ بھارت کے مسلمانوں تم نے یہ میسج لے لیا ہوتا، یہ پیغام تم نے سمجھ لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوک، تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر سے بڑھ کے تجھے کوئی فائدہ ملنے والا، کوئی لابھ ملنے والا، کوئی پروفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے تجھے اس نقصان سے نہیں روک سکتی، اتنا ہی نقصان تجھ کو پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر کا جو قلم، جس قلم سے تقدیر کو لکھا تھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر فائنل ہو چکی ہے، اب تقدیر چینج ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، کل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وکل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وکل مما یلیکا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت گھما۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا، اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔
بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے، کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود رکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کے ان نوجوانوں سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟ ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا شریر چھلنی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکھا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان، یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن تک جائے گا، یا تیری ماں کے گریبان تک جائے گا، یا تیری بہن کے گریبان تک جائے گا۔ جس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے، اے مسلمان اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکھے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، والازلام، اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے، والانصاب یہ آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوئے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بہک جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا، انتہینا اے اللہ ہم شراب کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی پھینک دیا۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے۔ یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکھے کی زیادہ ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھی اولاد کی تربیت کرو میرے بھائی،
اولاد کو نیک بنانا ہے پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی والے بڑے کنجوس اور بخیل تھے۔ ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں بھوکے تھے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ رات میں 2 بجے بھی مقرر تقریر کرنے پہنچے، اسی سیمانچل میں ایسا بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہنچا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پہلے کھانا کھا لیجیے، اور کھانا لائے، گرم گرم کھانا، تازہ تازہ کھانا جو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا علماء کے۔ اور کہیں ایسا بھی ہوا میں رات میں پہنچا ہوں تو پتہ لگا صاحب روٹی بھی ختم ہے، چاول بھی ختم ہے، گوشت بھی ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا بھیا گرم کر کے لے آؤ، تو کوئی گرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے، اور پھر کہیں ایسا بھی ہوا کہ کھانا ہی ختم ہو گیا۔ تو ہوتا ہے میرے بھائی، سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کہیں مہمانوں کی عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں مہمانوں کو ذلیل کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوا عالم پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوا ہے عالم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو رسی میں باندھ کر کے عالم کو ماریں گے اور پیٹیں گے۔ اسی سیمانچل میں ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھی۔ تو ہوتا ہے، یہ دنیا میں دستور رہا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دونوں بیچارے بھوکے پیاسے ہیں، کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے۔ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے۔ دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے۔ فَأَقَامَ، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس کا مطلب کہ حضرت خضر بڑے باڈی بلڈر تھے۔ اے نوجوانوں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جم ہے تو جم جاؤ، جم نہیں ہے تو دوڑ لگاؤ، ڈمبل اٹھاؤ، اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ، اپنی باڈی کو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ۔ اے نوجوانوں، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، طاقتور بنو، گٹکھا کھا کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، زنا اور بدکاری کر کے اپنے شریر کو اور ضمیر کو برباد نہ کرو، طاقتور بنو۔ حضرت خضر طاقتور تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا، کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر آپ کو دیوار ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تھا تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، آپ کو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا، کیا کہا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے موسیٰ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، 2 اناتھ بچے رہتے تھے، ان کا باپ مر چکا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن باپ بہت نیک تھا، باپ بہت دیندار تھا، اور باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے خضر جا کے دیوار ٹھیک کر دو۔ نیک باپ تھا، نیک باپ کے اناتھ بچے ہیں، باپ کا خزانہ لٹ جائے گا، اللہ نے مجھ کو ان کے خزانے کو بچانے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت مرنے کے بعد بھی، باپ کے مرنے کے بعد بھی کرے گا۔ اے اولاد کے لیے زمین خریدنے والوں، اے جائیداد خریدنے والوں، اے LIC کی پالیسی لینے والوں، اے لائف انشورنس کرانے والوں، اے بیمہ کرانے والوں، آؤ میں تم کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں۔ سب سے کون ہے بھائی، کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کوئی بچہ ہے کیا؟ ہٹا دیجئے نا اس کو وہاں سے۔
آپ اگر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جائیے۔ اور ایک بات بولوں، جب ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وتھ فیملی جائیں گے۔ جب میرے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی وتھ فیملی، تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے۔ ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا، بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں، سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں۔ تو نیپال میں پروگرام تھا، میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا۔ اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں، ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے۔ میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی، پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی ہیں۔ میری وائف بیچاری پریشان، لمبا سفر کر کے آئی ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہی، کمبل اوڑھ رہی ہے، عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں، نہیں ہمیں آپ کو دیکھنا ہے۔ میری وائف پریشان۔ اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب میں پروگرام تھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے۔ بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا، اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا، فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا۔ اگلے دن یوٹیوب پہ تھمبنیل آ گیا، عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے کے آیا، نیپال میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا۔ اب یہ بیچارے تھمبنیل بنانے والے، یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہم لے کے آیا لکھنا چاہیے کہ لے کے آنا آئے لکھنا چاہیے۔ اور بیٹی آیا کہ بیٹی آئی، جن کو آیا اور آئی کا فرق نہیں پتا، وہ بھی بیچارے یوٹیوبر بن گئے، چینل بنا لیا اور ہر گلی نکڑ پہ یوٹیوبر بن گئے ہیں۔ اور ہم اگر بولتے ہیں تو اب برا بھی لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یوٹیوبر بنیں آپ، لیکن تھوڑے ذمہ داری کے ساتھ بنیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل اچھے ہوں، ڈھنگ کے ہوں، جو لائن لکھیں آپ ٹھیک ٹھاک لکھیں۔ اب کسی تقریر میں نے کہا کہ بھائی عورت کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے، تو اب وہ لوگ یوٹیوبر لوگ تھمبنیل پہ خوبصورت عورت کا، لپسٹک والی عورت کا فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں میک اپ کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک صاحب نے مجھ کو فیس بک پر کمنٹ میں کہا کہ یہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی، لیکن عورت کا فوٹو کیوں لگایا؟ میں نے کہا بھیا قسم لے لو میں نے نہیں لگایا، یوٹیوبر حضرات لگاتے، بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اچھا میرے نام سے بہت سارے پیج بھی بنا کے رکھے ان لوگوں نے فیس بک پر، عبدالغفار سلفی تقریر، عبدالغفار سلفی پیجز اور عبدالغفار سلفی جو ہے لیکچرز، اور میرے نام سے پیج بنے ہیں، کسی کے 40,000 فالوور ہیں، کسی کے 1,00,000 فالوور ہیں، اور فیس بک پر میری تقریریں چل رہی ہیں، اس میں الٹے سیدھے تھمبنیل ہیں، مجھے خود نہیں معلوم۔ لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا تھمبنیل کیوں ڈالا، آپ نے ایسی فوٹو کیوں ڈالی؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، پریوار لے کے جاتے ہیں۔ دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے، آپ کبھی دارجلنگ گھومنے جاتے ہیں، بیوی کو لے کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ کبھی آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جائیں تو سب پریوار جائیں، اپنے پریوار کے ساتھ جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے، میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، قرآن آپ کو طریقہ بتاتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اگر باپ ایمان والا ہے، باپ اگر نیک ہے، باپ اگر دیندار ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا، اللہ پریوار کے ساتھ رکھے گا، اللہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ رکھے گا۔ اگر باپ دیندار ہے اور اولاد بھی اپنے باپ کے طریقے پر چل رہی ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بہت پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک دکان کھولی، دکان کا نام اس نے البیک رکھا۔ البیک میں اس نے ایک چکن کو فرائی کر کے بیچنا شروع کیا۔ اب آپ کے سیمانچل میں تو چکن کا مطلب وہی سالن بنا دو، ڈھیر سارا جھول ڈال دو اور نمک ڈال دو، یہ صاحب ہو گیا۔ دیسی مرغا اچھے، پولٹری اچھے۔ آپ اس کو مرغے کو بنانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے بھائی کھانا اور بھی طریقے سے سالن بنتا ہے، اور بھی طریقے سے چکن بنتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ مچھلی کبھی آپ کے یہاں کھاؤ، بالکل ٹھنڈی مچھلی لے کے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھیا ٹھنڈی مچھلی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں۔ بھیا ہم لوگ گرم کھاتے ہیں۔ کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں
مولانا صاحب روٹی کھاویں نہ چاول کھاویں، ہم کا دونوں کھابو، ہمیں دونوں کھابو، چاول بھی کھابو روٹی بھی کھابو، ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں بھائی۔ مچھلی لائے، مچھلی میں آنکھ بھی لگی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ آنکھ لگی ہے، کم سے کم آنکھ تو نکال دیتے۔ بولے مولانا مچھلی کھائے گا تو آنکھ مضبوط ہوگا۔ میں نے کہا لو بھیا، ہمارے یہاں چھوٹی مچھلی بھی ہو تو اس کی آنکھ نکال دیں گے، پیٹ کی گندگی نکال دیں گے، یا پوری مچھلی بنا دیں گے، اور پھر جب پلیٹ میں آئے گی، ایک بہت پہلے میں 2009 سے آپ کے سیمانچل میں آ رہا ہوں، ایک بار پروگرام میں آیا، ایک جگہ دیسی مرغا بنا تھا۔ اب مرغے کا جو پیر ہوتا ہے، پیر تو بناتے ہیں آپ لوگ، اچھی بات ہے، پیر کے ساتھ ساتھ اس کا ناخن بھی غلطی سے اس میں رہ گیا۔ اب ناخن میں نے دیکھا صاحب، مجھے تو بالکل عجیب سا لگا، کئی دنوں تک تو مجھے مرغا کھانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو کھانا بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، آج یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چکن بنانے کے سینکڑوں طریقے ہیں، آپ الگ الگ ریسیپیز سے بنائیں میرے پیارے ساتھی، الگ الگ طریقے سے آپ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے یہ طریقے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے پریوار کو میرے پیارے ساتھیوں اچھے لگتے ہیں۔ اور انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے سوچتا ہے پریوار کے ساتھ کھاؤں۔ کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ جائیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، اور اولاد بھی ان کے طریقے پر چلے گی، ہم جنت میں ان کے پریوار کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیک بن جائیے، آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچے آٹومیٹک نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کتنے گھر ہیں جہاں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ پورا گھر بہت شاندار بنا ہے، ٹائلز بھی بچھائے گئے ہیں، بہت بہترین پینٹ بھی لگایا گیا ہے، گھر میں جھومر بھی لٹکایا گیا ہے، مسیری بھی بہت بہترین بنائی گئی ہے، بہت اچھا فرنیچر بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس گھر میں میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھر میں ٹائلز ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں جھومر ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں آرام دہ بستر ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کا گھر مردہ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر کو نماز سے زندہ رکھو، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو، اور جب گھر والی تلاش کرو، آج کل گھر والی کہاں تلاش کی جا رہی؟ انسٹاگرام پہ۔ ارے جو انسٹاگرام چلا رہی ہے وہ تجھ کو کتنا چلائے گی تو یہ سوچ، جو فیس بک چلا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر آئی ڈی بنا کے چلا رہی ہے، وہ کل تجھ کو کتنا انگلی پر نچائے گی تو سوچ لے۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک ایک لڑکے کی اور ایک ایک لڑکی کی کئی آئی ڈی ہوتی ہے، اور کتنے لڑکے لڑکی کی آئی ڈی بنا کے اپنے ہی دوستوں کو بیوقوف بنا کے 1 سال کا ریچارج کروا لیتے ہیں۔ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں، جس کے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا، لڑکی کے نام کی آئی ڈی بنایا، دوسرے دوست کو میسج کیا، ہائے ہیلو کیا، سلام بھیجا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں معاملہ بن گیا ہے، ارے یار میرے موبائل پہ 1 سال والا ریچارج کرا دو، 800 روپے کا یا کتنے کا 3600 کا شاید ریچارج آتا، ریچارج کرا دیا، آئی ڈی ختم، بات ختم۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں، میں معاف کیجئے گا نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے گارجین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے آپ کا رشتہ طے کرنے کی اتھارٹی آپ کے ماں باپ کو دی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جا کر کے رشتہ تلاش کریں۔ جب میری پیاری ماں بہنوں اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جاؤ یا اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے جاؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو جلدی سے تم نکاح کر دو، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔
آج کتنی خوبصورت کتنی دیندار بچیاں ہیں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر ان کی شکل و صورت میں کچھ کمی ہو جائے، کسی کی ہائٹ تھوڑی کم ہو جائے، کسی کا رنگ تھوڑا ہلکا سانولا ہو جائے، ان لڑکیوں کے رشتے نہیں لگتے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ جتنی بھی پانچوں ٹائم کی نمازی ہو، عالمہ ہو، مدرسے کی بڑی ہو، لیکن لوگ رنگ پہ مرتے ہیں، لوگ صورت پہ مرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ اس دور کے لوگوں نے آج صورتوں کو معیار بنا کے رکھا ہے، سیرت کو معیار نہیں بنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اچھی دیندار اور کیریکٹر والی بچیاں بیچاری وہ بیٹھی ہیں، اور جو کیریکٹر لیس ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ لوگ مر میٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو اگر ایک اچھا گھر بنانا ہے، پریوار کی ایک اچھی تربیت کرنا ہے، ابھی آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیجئے، ایک اچھی بیوی اپنے گھر میں لائیے۔ کیسی بیوی لائیے؟ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کیسی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں تین چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے، تین چیزوں کو گھر میں لے آؤ، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو۔ قلباً شاکرا، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے منہ میں پیدا کر لو جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ جو دین کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے۔ ایسی بیوی میرے پیارے ساتھیوں لے کے آؤ۔ اور میں نے ایک نظم لکھی تھی عورت کے اوپر، اس نظم میں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، عورت اپنے جذبات کے ذریعے بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے، جو باتیں مردوں کے اندر جو ہے نہیں ہوتی ہیں وہ عورت کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ نظم لکھی تھی، سن لیجئے اس کو۔ میں نے کہا تھا کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں، نہ سر پہ ردا ہے۔ ردا میں چادر، آج نہ کسی کی آنکھ میں شرم ہے، نہ سر پہ چادر ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، کوئی خوبصورت لڑکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ میری بڑی طاقت ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ حسن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تیرا حسن چھین لے گا۔ کوئی خوبصورت ہے کل بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے، بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز و ادا ہے۔ شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، آج کے دور میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت ہے۔ عورت کے ذریعے شیطان بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مدرسے والوں کو، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی شیطان غلط راستے پہ ڈلوا رہا ہے، عورت کو استعمال کر کے۔ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے متقی لوگوں کے تقوی کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر، کہتا ہے میری نظم ہے، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے، خباثت ہے، زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا۔ ماں کون ہے؟ جو نسلوں کی حفاظت کرتی۔
ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، پوری نسل، پوری خاندان کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے۔ بے رحم ہیں وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہیں وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے۔ بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے، یہ نعمت ہے، عطا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے۔ اے عورت، تو مریم کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے پہ چلنے والی ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے۔ تو عورت کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں گھر بنتا بھی ہے، گھر بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے تو اپنے گھر کے لیے ایک دیندار عورت کو بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تقریباً 2 بج رہے ہیں، 1-2 چیزیں اور آپ سن لیجیے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ایک بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو اپنے گھر کو حرام کمائی سے بھی بچانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سود کا کاروبار مت کیجیے، بیاج کا پیسہ گھر میں مت لائیے، رشوت کا پیسہ گھر میں مت لائیے، حرام کا سٹے کا پیسہ گھر میں مت لائیے۔ کیوں؟ سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما نبت لحم من صحت فالنار اولی بہ، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے آپ کیسے چاہیں گے میرے بھائی؟ میں کار سے جاتا ہوں، پریوار ساتھ میں بیٹھا ہے، ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب اتر جائیے، سی این جی بھروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھیا اترنا کیوں ہے؟ ڈرائیور نے کہا سی این جی جب بھری جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے، گاڑی میں وسفوٹ نہ ہو جائے، اس لیے سرکشا کے درشٹی کون سے، پریوار کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے پریوار کو اور لوگوں کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے سی این جی بھری جا رہی ہے، ہم کار میں بیٹھنے نہیں دیتے، بچوں کو اتار دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سی این جی سے آگ لگے گی، پیٹرول سے آگ لگے گی، ڈیزل سے آگ لگے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اے اللہ ہم کیسے بچائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ادب دلاؤ۔ مجھے معلوم ہے اسی سیمانچل کے کچھ بچے ہمارے بنارس میں بھی پڑھتے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اور ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ کی شاخ ہے وہ مدرسہ، وہاں بھی پڑھتے ہیں بچے۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے، میں جانتا ہوں، پرسنلی ان کو جانتا ہوں، بیچارے وہ جامعہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور الگ سے کوئی کام بھی کر رہے ہیں، تاکہ ماں باپ غریب ہیں، کھیتی کرنے والا باپ ہے، کسان باپ ہے، باپ کسی طریقے سے پریوار کو چلا رہا ہے، بچے کو پڑھائی کرنا ہے، ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے بھی تعلیم حاصل کر کے کوئی سلفی بنا ہے، کوئی مدنی بنا ہے، کوئی تیمی بنا ہے، کوئی سنابلی بنا ہے، کوئی محمدی بنا ہے۔ یہ بچوں کو جو آپ عالم بناتے ہیں یا دین کا علم سکھاتے ہیں یا ادب سکھاتے ہیں یا بچیوں کو کسی اچھے بنات کے ادارے میں آپ ڈال کے ان کو عالمہ بناتے ہیں، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہمیں اس کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں،
حرام کمائی سے اپنے پریوار کو بچانا ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اور ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے قرآن کے 26ویں پارے میں، جس کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے۔ جو ظاہر ہے جب آدمی 40 سال کا ہوتا ہے، بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دو بیٹے کی شادی بھی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سیمانچل میں تو شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں نے سنا 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، لڑکوں کی شادی 20 سال میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر 40 سال کا آدمی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی شادی بھی کر چکا ہو، کسی لڑکے کی شادی بھی کر چکا ہو۔ تو یہ جو زندگی کا سمے ہوتا ہے 40 سال، یہ ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب انسان زندگی کا بہت کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا۔ نہیں، 18 سال والا 20 سال والا بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی میچورٹی نہیں ہے۔ لیکن جو 40 سال کا ہو چکا ہے وہ سمجھدار ہو چکا ہے، اور اگر 40 سال کا ہونے کے بعد وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں ذرا سنیے گا۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب انسان طاقت کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کا ہو جائے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ جتنے 40 سال کے ہو چکے ہیں، میں دعا بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ دعا نہیں سننے میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جا کے قرآن کھول لینا، اور قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ ہر آدمی جو 40 سال کا ہو چکا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اے اللہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اے اللہ زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ عام طور سے زندگی اس امت کی جو ایوریج عمر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 سال کی عمر اس امت کی ایوریج عمر ہے۔ تو آپ جب 40 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی کی دوپہر ہو چکی ہے، اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں، دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو، محلے والے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، گاؤں والے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، اے اللہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ نیک عمل کون ہے؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے بندہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے۔ انی تبت الیک، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد سے محبت کرتے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو، 40 سال کے ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ اور ایک اور دعا بتا رہا ہوں جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، اس کو بھی یاد کر لینا۔ سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا، فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا، فجر سے لے کے ظہر تک وہ فیصلہ کرتے رہے، حقداروں کو ان کا حق دیتے رہے، ظالموں کے ظلم کو کینسل کرتے رہے۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے۔ سوچے صبح سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، شام کو پھر بیٹھوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے۔ ان کا بیٹا عبد الملک ان کے پاس آیا، کہا ابا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا صبح سے بہت تھک گیا ہوں، فجر سے لے کر کے ظہر تک کنٹینیو لوگوں کے فیصلے کرتا رہا ہوں، بیٹا اب سونے جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، اب میں عصر کے بعد پھر نکلوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ کہا ابا جان کتنے مظلوم ہیں، ان کی آنکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنے حقدار ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آیا ہے، اب میرا حق مجھ کو ملے گا، اب میرے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اے ابا جان ایسے حالات ہیں اور آپ سونے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا صبح سے تو لگا ہوں، دوپہر تک ظہر تک تو کنٹینیو کام کیا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے۔ کہا ابا جان کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں اور آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز تجھے خلیفہ بنایا گیا، تجھے امیر المومنین بنایا گیا، تیری عدالت میں بہت سارے کیس آئے تھے، بہت سارے معاملات آئے تھے، لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے، تو دوپہر میں سو گیا، تیری موت آ گئی، اے عمر بن عبدالعزیز تو نے یہ لاپرواہی کیوں کی؟ ابا جان آپ بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کے دین کے سلسلے میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ایسے بیٹے کب ملیں گے؟ جب آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے اور یہ دعا کریں گے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو تربیت اولاد کے تعلق سے یہ چند باتیں میرے پیارے ساتھیوں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ رکھی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ان باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ آج سیمانچل کے علاقے میں اولاد کی جب بات آتی ہے، لوگ ایک سوال بہت کرتے ہیں، مولوی صاحب عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے عقیقہ بھی اولاد کا ایک حق ہے، لیکن عقیقہ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تربیت اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔